کلاس فورتھ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 15 پڑھنا ہے، بے ایمانی کا انجام۔ اس سبق میں مصنف نے نئے الفاظ کے تعارف کے طور پہ یہاں جو الفاظ دیے ہیں وہ اس طرح ہیں: انعام، تحفہ، جھگڑا، فساد، عدالت انصاف کی جگہ، فیصلہ کرنے کی جگہ، دینار روپیہ، شخص آدمی اور اس کی جمع ہے اشخاص، قاضی جج، گنجائش ٹھکانہ یا جگہ، بقول قول کے مطابق، بات کے مطابق، حقدار جس کا حق ہو، ایمانداری ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے، قصور غلطی، لالچی لالچ کرنے والا، مجبوراً یعنی مجبور ہو کر، معائنہ جانچ، تقاضا طلب، خواہش تاکید۔ پیارے بچوں، یہاں پہ بے ترتیب جملے کو بے ترتیب دیا گیا، اس کو ترتیب میں لکھنا ہے۔ یہاں اس طرح دیا ہوا ہے: جھوٹ ہمیشہ اور لالچ بچنا سے چاہیے۔ اس کا ترتیب سے جملہ اس طرح ہے: ہمیشہ جھوٹ اور لالچ سے بچنا چاہیے۔ اب آگے ایک پہیلی ہے، ذرا بوجھنے کے لیے کہا گیا ہے: ایک جانور اصلی جس کے ہڈی نہ پسلی، اشارہ ایک رینگنے والا لمبا سرخ رنگ کا کیڑا جو اکثر زمین پر میں رہتا ہے۔ تو یہاں شکل دی ہوئی ہے، اس کو کیچوا کہتے ہیں، اور کیچوا کو کئی جگہوں پہ مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو کشمیری میں بھی اس کے بہت سے نام ہیں، جیسے ایک جگہ بمسن کہتے ہیں۔ اب سبق جو شروع ہو رہا ہے، بے ایمانی کا انجام۔ یہاں پہ ایک مصر کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں بہت سی نصیحت کی باتیں ہیں جن کو ہمیں پڑھ کے عملانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے اندر بھی یہ بری باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ جو ہم شروع کرتے ہیں، بہت دنوں کی بات ہے، یعنی ایک زمانے کی بات ہے، بہت دنوں پہلے، کہ ہر شہر اور قصبے میں قاضی ہوا کرتے ہیں۔ یعنی پہلے زمانے میں، آج بھی ہیں، پہلے زمانے میں ہر شہر میں ایک قاضی، ایک جج ہوا کرتا تھا۔ یہ قاضی، یہ جج عقل، علم، دیانت اور تجربے کی بنیاد پر حکومت کی طرف سے مقرر کیے جاتے تھے، اور ان ججوں کو، ان قاضیوں کو لیاقت، ذہانت اور دیانتداری اور تجربہ، زندگی میں دیکھی ہوئی چیزوں سے تجربہ حاصل کرنا کی بنیاد پر حکومت اپنی طرف سے ان کو مقرر کرتی تھی۔ ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ وہ مقدمات، یعنی جو دعویٰ کرتے تھے، جو مقدمے لڑتے تھے، ان کا فیصلہ کرنا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں انصاف پانے کی خاطر آج کی عدالتوں کی طرح سال ہر سال نہیں لگتے تھے، یعنی آج کے زمانے کی طرح جو زمانہ ہم دیکھتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مقدمات عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، سال ہر سال تک وہ حل نہیں ہوتے۔ اور پہلے زمانے میں جب انصاف تھا،
ہر طرف عدالتوں میں فیصلے مقدمے لے کے فیصلے لیے جاتے تھے تو اتنا عرصہ نہیں لگتا تھا، نہ کوئی فیس بھرنا پڑتی تھی اور نہ وکیلوں کی ضرورت پڑتی تھی. یعنی پہلے زمانے میں عدالتوں میں مقدمہ لڑنے کے لیے کوئی فیس نہیں ہوا کرتی تھی اور نہ ہی وکیلوں کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ جج صاحبان آمنے سامنے دعویٰ کرنے والے جن کے خلاف دعویٰ کیا جاتا تھا ان کو سامنے بلا کر بڑی مجلس میں ان کی باتیں سنتے تھے اور ان کو صحیح اور گواہیوں پہ فیصلہ دیتے تھے. وکیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کسی بیچ والے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ وہ بیان سنتے تھے، پھر گواہی لیتے تھے، پھر فیصلہ فرماتے تھے. تو اس زمانے میں یعنی اس پرانے زمانے میں مصر جس کو آج ہم ایجپٹ کہتے ہیں، میں ایک لالچی تاجر تجارت کرنے والا، لالچ کرنے والا رہتا تھا. وہ گھوڑوں کی تجارت کرتا تھا، یعنی گھوڑوں کا کاروبار کرتا تھا، خریدتا تھا اور بیچتا تھا. ایک بار جب وہ گھوڑے بیچ کر گھر لوٹ رہا تھا، یعنی اس نے اپنی تجارت کامیابی سے کی تھی، اب وہ تجارت کرنے کے بعد گھر کی طرف لوٹ رہا تھا. گھر جاتے ہوئے بیچ راستے میں اس کی وہ روپیوں کی تھیلی گم ہو گئی. یعنی جو روپیہ اس نے کمایا تھا وہ تھیلی ہی کہیں گر گئی. تو کافی تلاش کرنے کے بعد تلاش کرنے کے بعد کہیں نہیں ملی. یعنی اس نے بہت کوشش کی کہ کہیں اس کو وہ تھیلی مل جائے، مگر اس کو وہ نہیں مل سکی. مجبوراً یعنی مجبور ہو کر اس نے اعلان کروایا کہ جو کوئی اس کی کھوئی ہوئی تھیلی لا کر دے گا اس کو 25 دینار انعام میں دیے جائیں گے. یعنی اس تاجر نے یہ اعلان کیا کہ اگر اس کو وہ تھیلی جس میں اس کے روپیے تھے واپس ملے تو واپس دینے والے کو 25 دینار انعام میں دیے جائے. دینار عربی میں روپیہ کو کہتے ہیں اور وہ وہاں پہ روپیہ چلتا ہے، اس کا نام ہی دینار ہے. اگلے روز یعنی دوسرے روز ایک غریب لیکن دیانتدار، امانت دار مسافر، سفر کرنے والا مسافر غریب تھیلی لے کر حاضر ہوا. اس نے وہ تھیلی راستے میں اٹھائی تھی، ویسے ہی اس نے تاجر کے پاس وہ لائی اور کہا مجھے یہ تھیلی راستے میں پڑی ہوئی ملی، یعنی میں نے اس تھیلی کو راستے میں اٹھایا، آج آپ کا اعلان سن کر آپ کو دینے آیا ہوں. میں نے بھی آپ کا اعلان سنا اور میں یہ تھیلی آپ کو واپس دینے کے لیے آیا ہوں. تاجر نے تھیلی کھولی اور دینار گن لیے، کیونکہ تاجر کو معلوم تھا کہ مجھے اس تھیلی میں کتنے دینار تھے، تو اس نے وہ گن لیے. اس نے خوش ہو کر مسافر کا شکریہ ادا کیا، یعنی اس کا شکریہ کیا کہ آپ نے میری تھیلی اٹھائی اور مجھے واپس دے دی، اور تھیلی بغل میں دبا کر چلنے لگا. یعنی اس نے تھیلی کو بغل میں لیا اور وہاں سے چل دیا. مسافر نے یہ دیکھتے ہوئے اس سے کہا، مسافر نے سوال کیا کہ ذرا ٹھہریے، مجھے وعدے کے مطابق 25 دینار دیتے جائے، یعنی مجھے پہلے جو آپ نے اعلان کیا 25 دینار دینے کا وہ دے کے پھر آپ جائیے. تاجر نے چالاکی سے کہا، یعنی اس نے چالاکی کی کہ اس تھیلی میں 25 دینار کم ہیں، یعنی آپ نے اس میں سے 25 دینار نکالے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہلے ہی انعام کی رقم نکال لی ہے، یعنی اس تھیلی سے نکالی. اب اور کیا دوں، اب میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں. مسافر یہ سن کر بڑا دکھی ہوا، یعنی اس کو دکھ ہوا. اس نے جواب میں کہا میں نے تھیلی کھولی بھی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں نکالا، تم مجھے غلط الزام لگا رہے ہو. یعنی میں نے جو تھیلی اٹھائی میں نے نہیں کھولی، میں نے اس میں سے کچھ نہیں نکالا،
آپ مجھ پہ یہ غلط الزام لگا رہے ہیں. دونوں میں بحث و تکرار ہونے لگی، یعنی بحث و مباحثہ، گفتگو ہونے لگی شور سن کر، یعنی تیز کلامی انہوں نے کی اور اس کا شور لوگوں نے سنا اور لوگ وہاں جمع ہو گئے اور ان دونوں کو قاضی صاحب نے جج کے پاس وہ لے گئے اور لے چلنے کا مشورہ دیا اور لے گئے. قاضی صاحب نے عدالت میں دونوں کی بات سنی. قاضی نے دونوں مدعی اور مدعا علیہ، یعنی دونوں کی، دعویٰ کرنے والا اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے، دونوں کی بات سنی. پھر وہ تھیلی پیش کرنے کا حکم دیا. پھر انہوں نے وہ تھیلی ان سے مانگی. تھیلی کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے تاجر سے پوچھا، یعنی جب اس نے اس کا معائنہ کیا، اس کو جانچا، تو اس کے بعد اس نے تاجر سے سوال کیا اس تھیلی میں کتنے دینار تھے، یعنی کتنا روپیہ تھا. حضور 125 دینار تھے. تاجر نے جواب میں بتا دیا جناب اس میں 125 دینار تھے، جبکہ اب اس میں صرف 100 دینار ہیں، یعنی ابھی جو اس وقت اس میں موجود ہیں وہ 100 ہی دینار ہے. اس شخص نے پہلے ہی 25 دینار نکال لیے ہیں اور اب مزید 25 دینار کا تقاضا کر رہا ہے، یعنی 25 دینار اور مانگ رہا ہے. تاجر نے جواب دیا. یہ بات تاجر نے عدالت میں پیش کی. قاضی نے اپنے خزانچی سے کہا، یعنی وزیر خزانہ جیسا ہوتا ہے جہاں پہ سارے روپیہ ہوتا ہے، تو اس سے کہا کہ اس تھیلی میں 25 دینار اور بھر دے، یعنی اس میں اور آپ دینار بھر دیجئے. جب خزانچی اس تھیلی میں دینار بھرنے لگا تو صرف 10 دینار بھرنے کے بعد ہی تھیلی اتنی بھر گئی کہ اب اور بھرنے کی گنجائش ہی نہ رہی. جب خزانچی نے اس میں اور دینار بھر دیے، خالی اس میں 10 دینار آئے مشکل سے ہی، تو تھیلی اتنی بھر گئی کہ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی. اس طرح قاضی نے یہ بات سنی اور یہ حکم دیا. تو اب قاضی نے تاجر سے کہا، یعنی قاضی نے تاجر کو یہ کہا کہ تمہارے کہنے کے مطابق جو دعویٰ آپ نے کیا، جو بات آپ نے کہی اس کے مطابق تمہاری تھیلی میں 125 دینار تھے، یعنی جو آپ نے دعویٰ کیا 125 دینار تھے، لیکن یہ تھیلی اتنی چھوٹی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ 110 دینار ہی بھرے جا سکتے، یعنی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ تھیلی تمہاری ہو ہی نہیں سکتی، یعنی یہ تھیلی تمہاری نہیں ہے. والسلام. انشاءاللہ کل آگے.